السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرن قرآن ود انعام اینڈ دس از یور ٹیچر محمد انعام. اور آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الناس. اور یہ صورت پہلی صورت ہے. یہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے قرآن پاک کو سیکھنے کا. سب سے آخری صورت کو شروع کرنے کا مقصد یہ کہ یہ چھوٹی صورت ہے، چھوٹی آیتیں ہیں، آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ان کو سیکھ سکتے ہیں. جب آپ 30 پارہ جو 30 پارہ ہے یہ لاسٹ پارہ ہے قرآن پاک کا، اس میں چھوٹی سورۃ ہیں. جب آپ ان کی پریکٹس کر لیں گے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 1 سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے، کیونکہ وہاں پر بڑی صورتیں ہیں. چھوٹی صورتوں کی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، پھر وہاں سے کریں گے. اور اس مرتبہ یہ جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم رولز کو اپلائی کریں گے. مطلب کہ فار ایگزامپل قوف لام پیش قل، قوف ہے تو کون سا حرف ہے، اس میں رول کون سا ہے، کیسے پڑھنا ہے. اس طرح سے پہلے ہم رولز اپلائی کریں گے، پھر ہم نے ان کے ہجے کرنے ہیں. ہجے کرنے کے بعد پھر ہم نے ان کو بغیر ہجوں کے پڑھنا ہے. تو یہ سیریز بہت زبردست ہونے والی ہے. ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا بالکل بہترین انداز میں آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو رولز کے ساتھ، ہجوں کے ساتھ، بغیر ہجوں میں ہر طرح سے پڑھنا سیکھ سکتا ہے. تو اگر آپ نے قرآن پاک کو سیکھا ہوا ہے یا سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی اس سیریز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. آج اب ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے انشاءاللہ ہم نے رولز کو اپلائی کرنا ہے. سورۃ الناس مکیہ اس سورت کا نام ہے. اور سب سے پہلے رولز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا حرف ہے قوف. آپ کو میں نے مدنی قاعدے میں رولز پڑھائے ہیں سارے. اگر آپ نے مدنی قاعدے کے رولز نہیں پڑھے تو نیچے مدنی قاعدے کا لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں، آپ جائیے اور مدنی قاعدے کو جو ہے اس کے لیسنز جو ہیں وہ آپ لرن کر کے رولز کو سیکھ سکتے ہیں کہ رولز سے مراد کیا ہے، کون سے قواعد ہیں جن کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. دیکھیے قوف ہے، قوف حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے. قوف پر کر کے پڑھیں گے، موٹی آواز میں پڑھیں گے. اور اس کے اوپر ہے پیش. تو یاد رکھیے گا زبر زیر پیش کسی بھی حرف کے ساتھ ہے تو اس حرف کو ہم لمبا نہیں کر کے پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. لام کے اوپر جزم ہے تو لام ساکن ہے، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف مطلب کہ زبر زیر پیش والے کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. آگے چلیں گے. الف کے اوپر کوئی حرکت یا کوئی جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، یہ حمزہ پڑھا جائے گا. یہاں پر دیکھیں واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ بنا، اور اس کو ہم نے ایک الف تک مین کے 1 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے. رال ہے، نرمی سے پڑھیں گے. رال کو پڑھتے ہوئے اس طرح کی آواز نہ آئے جیسے زال، تو غلط ہوگا. رال بغیر سٹی کی آواز سے، بغیر سختی کے اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد رو کے اوپر زبر ہے لہذا رو پر پڑھا جائے گا، اور با حرف کلکلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے تو لہٰذا یہ کلکلہ مشدد حرف بنا، اور اس کو ہم جماؤ کر کے پڑھیں گے. کلکلہ کریں گے لیکن جماؤ کے ساتھ. آگے دیکھیں نون مشدد ہے، اور آپ نے پڑھا ہوا ہے لیسن 13 میں کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. اس کے بعد الف مدہ آ رہا ہے. الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ بنا. اس کو ہم 1 سیکنڈ، ایک الف جب بھی میں کہوں گا یا 1 سیکنڈ کہوں گا تو دونوں بالکل اس کا مطلب ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، 1 الف وہ ایکول ٹو 1 سیکنڈ ہوتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، اس کا ڈیوریشن. تو 1 سیکنڈ تک الف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور سین ہے، اور آخری حرف پر اگر آخری حرف کے ساتھ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو جب آپ وقف کرتے ہیں مطلب کہ ورڈ کے لاسٹ والے لیٹر پر آپ وقف کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ جزم سے بدل دیتے ہیں. اب سین کے نیچے زیر ہے تو ہم نے وقف کرتے ہوئے، پاز کرتے ہوئے سین کو جزم کے ساتھ چینج کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ہجے کریں گے اس کے. آپ نے کیا کرنا ہے، میرے پیچھے ورڈ بائی ورڈ، لیٹر بائی لیٹر ریپیٹ کرتے جانا ہے. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوف لام پیش قل، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ،
قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، برب، با نون زیر بن، برب، نون الف زبرنا، برب الناس، سین زیر سی، برب الناس۔ اب ہم پوری آیت کو بغیر ہجوں کے ملائیں گے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ اگلی آیت میں چلیں گے، اس میں بھی ہجے کریں گے۔ پہلے تو رولز اپلائی کریں گے۔ دیکھیں نون مشدد ہے، اس میں اس کو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ادھر الف مدہ کا رول ہے، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ الف مین کے 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ آخری حرف کے نیچے زیر ہے تو زبر زیر پیش والا حرف وقف کی صورت میں جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ زیر کو ہم ہٹا کے جزم لگائیں گے وقف کی صورت کے اندر۔ ابھی ہم اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف نون زیر کن، ملکن، نون الف زبرنا، ملکن، سین زیر سی، ملک الناس۔ اب ہم وقف کریں گے، ملک الناس، ٹھیک ہے۔ وقف میں ہم نے کیا کیا، اس کو جزم کے ساتھ چینج کر دیا، ملک الناس۔ مزید آگے چلیں گے۔ اب دیکھیں حمزہ کے نیچے، الف کے نیچے حرکت ہے تو یہ الف حمزہ بن گیا۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ نون مشدد ہے، اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے اس لیے 1 سیکنڈ تک لمبا ہوگا۔ اور آخر میں سین ہے، وقف کی صورت میں اس کے نیچے زیر ہے تو اس لیے ہم اس کو جزم کے ساتھ چینج کریں گے۔ اور ایک اور بات یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، جب حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جاتا ہے، سکون سے مراد جزم، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون سے مراد ہے جب ہم زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش کو جزم سے چینج کرتے ہیں تو وہ والی جزم ٹیمپریری کہلاتی ہے، عارضی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عارضی جزم حروف مدہ کے بعد آ رہی، اس میں بھی، ادھر بھی اور ادھر بھی، لہٰذا یہ والی مدیں عارض ہیں اینڈ پر، ان کو ہم 1 2 3 الف تک لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو بغیر ہجوں کے پڑھنا ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیے، الہ الناس، الہ الناس۔ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا کا شین ہے، لہٰذا اخفا کا رول بنا، اور اس کے بعد را سے پہلے جب زبر آ جائے تو ہم اس کو پورا آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر لام ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، لام را کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی، اور ادھر الف مدہ ہے، اس کو ہم نے 1 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اور آخر میں سین ہے، اس کو ہم ملا کر ہی پڑھیں گے، سین کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم پر کریں گے، موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ اور سین چونکہ لاسٹ لیٹر ہے اس ورڈ کا، اس پر ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم نے اس کو عارضی جزم لگا دینی اس پر، اور الف مدہ کے بعد عارضی جزم آ رہی ہے تو لہٰذا یہ
ٹیمپریری یہ مد عارض بنی، اس کو ہم 1 2 یا 3 الف تک لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس آیت کے ہجے کرنے، آپ میرے ساتھ پڑھیے، اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے میرے بعد۔ جب میں ایک ورڈ پڑھوں گا اس کے بعد آپ ریپیٹ کرتے جائیں۔ میم نون زیر مین، شین را زبر شر، را لام زیر رل، شرل، میاں شرل، واو سین زبر وس، میاں شرل وس، واو الف زبر و، میاں شرل وسوا، سین لام زیر سل، میاں شرل وسواسل، خا نون زبر خون، نون الف زبر نا، خنا، سین زیر سی، خناسی۔ پوری آیت ملا کر پڑھیں گے، من شر الوسواس الخناس۔ اب ہم اگلی آیت پڑھیں گے اور اس میں ہم پہلے تو رولز اپلائی کریں گے، پھر انشاءاللہ ورڈز کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، آپ نے ڈیفینیشن پڑھی تھی لیسن نمبر 16 کے اندر، ایک رول آپ نے سیکھا تھا کہ کچھ ورڈز ہیں قرآن پاک کے جو کہ الف سے شروع ہوتے ہیں لیکن الف پر کوئی حرکت نہیں لگی ہوتی، مطلب کہ زبر زیر پیش نہیں لگی ہوتی، تو اس الف پر ہم جو حرکت لگائیں گے وہ عارضی حرکت کہلائے گی۔ اور اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کبھی تو اس الف پر زبر لگا لیں، کبھی اس کے نیچے زیر لگا دیں، کبھی پیش، ایسا نہیں ہے۔ جو رولز کے ایکسپرٹ ہیں، مین کے جو قرآن پاک جنہوں نے ہمیں اس کے رولز بتائیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ یہاں پر الف کے اوپر زبر لگائیں گے، اپنی مرضی سے زیر اور کبھی پیش نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ ابھی ہم ہجے کریں گے، آپ نے میرے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ادھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ ذال یا زیر ذی، الذی، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو، فا یا زیر فی، یوسوس فی، الذی یوسوس فی، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، صدو، را نون زیر رن، صدور، نون الف زبر نا، صدور نا، سین زیر سی، صدور الناس۔ اچھا، اس میں ذرا وقف دیکھ لیں اس ورڈ میں۔ اب یہاں پر دیکھیں صاد ہیں تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم موٹی آواز میں پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں یہ حروف صفیریہ بھی ہے، اس لیے ہم یہاں پر سیٹی کی آواز بھی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر واو مدہ ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو ہم 1 سیکنڈ لمبا کر رہے ہیں،
اور ادھر نون مشدد ہم نے غنہ کیا، الف مدہ ہے ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کیا، سین کے نیچے زیر ہے اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش اگر آخری لیٹر کے ساتھ ہیں تو ہم نے جب وقف کرنا ہے تو اس کو جزم سے چینج کرنا ہے، تو یہ عارضی جزم آئی اور عارضی جزم سے پہلے الف مدہ بھی ہے، لہٰذا یہ مد عارض بن گئی اور اس کو ہم 1 2 یا 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے پوری آیت کو ملا کر پڑھنا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اگر آپ پوری آیت ایک سانس میں نہیں پڑھ پا رہے تجوید کے ساتھ، رولز کے ساتھ، تو آپ اس کو یوں کریں 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں، جیسے دیکھیں الذی یوسوس، ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھ لیں فی صدور الناس، یہ آپ کے لیے ایزی رہ جائے گا۔ فرسٹ آف آل تو آپ ٹرائی کریں پوری آیت کو ایک ہی سانس میں پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھی جا رہی تو اس طرح سے آپ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم لاسٹ آیت پڑھیں گے رولز کو اپلائی کرنے کے بعد۔ لام ساکن ہے بیکاز اس کے اوپر جزم ہے، نون مشدد ہے اس کو ہم غنہ کریں گے، اور اس کے بعد ادھر بھی نون مشدد ہے اس میں بھی غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، سین کے نیچے زیر ہے لہٰذا وقف کی صورت میں اس کو ہم عارضی جزم سے بدلیں گے اور یہاں پر الف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے گا اور یہ مد عارض بن جائے گی، ہم اس کو 1 2 3 الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ اب ہجے کر لیتے ہیں، میم زیر می، نون لام زبر نل، منل، جیم نون زیر جن، منل جن، نون زبر نا، منل جن، تا زیر تی، منل جنتی، واو نون زبر ون، نون الف زبر نا، ون، سین زیر سی، والناسی، من الجنة والناس۔ پھر ریپیٹ کریں گے، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں آپ کو لیسن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی رول کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، کچھ مشکل لگ رہا ہے، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، کال مت کیجیے گا پلیز، اپنا میسیج وائس میسیج پر آپ مجھے بھیج دیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں پوری کوشش کروں گا آپ کو آپ کے کویسچن کا آنسر کروں۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کل کی کلاس میں دوبارہ سے آئیں گے اور سورۃ الفلق انشاءاللہ ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔